یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہ پال سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. آسما جہانگیر فاؤنڈیشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں بار کے سابق صدر علی احمد کرد نے عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور فوج کی بالادستی کے حوالے سے نہایت پرجوش تقریر کر کے پوری کانفرنس کا ماحول بدل دیا. آئیے سنتے ہیں کہ علی احمد کرد نے کیا کہا. جنرل جو 22 کروڑ عوام کے اوپر، ایک جنرل 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، بھاری ہے، یا تو اس جنرل کو نیچے آنا پڑے گا یا لوگوں کو اوپر جانا پڑے گا. دو ہی صورتیں ہیں. اب برابری ہوگی، اب برابری ہوگی، بالکل ایسے برابری ہوگی. جنرل اور پاکستان کے ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ جو ہماری جوڈیشری ہے، یہی جنرل جو 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، اسی نے ہماری جوڈیشری کے 126 نمبر پہ پہنچا ہے. یہ اتنی خوفناک تقریر تھی اور دھماکہ تھا کہ پورا حال کھڑا ہو گیا نعروں سے آزادی کے. بے شک. اور بڑی مشکل سے سامعین کو کنٹرول کرنا پڑا. اور پھر وہ تقریر جب انہوں نے کہا کہ اچھا میں اب نہیں کرتا، تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی تقریر کروائیں. پھر انہوں نے تقریر مکمل کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے 130 ملکوں میں 124ویں نمبر پہ نیچے ہے. اور یہ عدلیہ بڑا انہوں نے تمسخر اڑایا عدلیہ کا. اور یہ کہ انہوں نے ذمہ دار قرار دیا ایک جرنیل کو جو 22 کروڑ عوام پہ بقول ان کے وہ حاوی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو آسما جہانگیر کے وہاں جو دیوانے اور سول سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، انہیں تو بس ایک نئی آواز مل گئی کرد کی شکل میں. صحیح. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انہوں نے رد عمل کا اظہار نہیں کیا منفی، بلکہ انہوں نے کرد صاحب سے اتفاق کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا دیکھیے یہ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ اس ملک میں عدالت کے ہاتھوں بڑا انصاف کا قتل ہوا ہے. اور انہوں نے پھر شروع سے جسٹس منیر سے لے کر مولوی تمیز الدین کیس میں جب اسمبلیاں توڑی گئی تھی اور چیف کورٹ سندھ نے اسمبلی بحال کر دی تھی، صحیح، اور چیف جسٹس منیر نے فیصلہ برقرار رکھا اسمبلی کو توڑنے کا. اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کا قتل اور پھر وہ 200 کیس اور آسما جہانگیر کیس، آسما جیلانی کیس اور پھر بیگم نصرت بھٹو کیس، اور پھر وہ مسلسل مارشل لاؤں کو جو بار بار عدلیہ قانون ضرورت کے تحت ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت جائز قرار دیتی رہی کہ جو کامیاب انقلاب کر لے وہ جائز ہے. یعنی کہ تمام سیاہ فیصلے اور اجازت دی سپریم کورٹ کے مختلف بینچز نے. صحیح. تمام سیاہ فیصلوں کو مطلب ایوب خان کے مارشاء اللہ کی توثیق کی، یحییٰ خان کے مارشاء اللہ کو قبول کیا گیا، ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کو قبول کیا گیا، بلکہ اسے آئین ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیا. صحیح. اور اس میں پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. اور چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے بعد ازاں اپنے ایک انٹرویو میں قبول کیا کہ ہم پہ دباؤ تھا اور ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دی. صحیح. یہ جو عدالتی قتل بھٹو صاحب کا ہوا تھا. پھر مشرف کے زمانے میں یہ ہوا کہ مشرف کے زمانے میں پھر یہ ہوا کہ نظریہ ضرورت کے تحت مشرف کو بھی جائز قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہوا جب جنرل مشرف نے حملہ کر دیا سپریم کورٹ پہ جیسے افتخار چودھری اور دوسرے لوگوں پہ، اور انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی اور عدلیہ کے لوگوں کو ان کے گھروں پہ بند کر دیا ججز حضرات کو. تو پورے ملک میں ہم بھی شامل ہو گئے، وکلاء اور صحافیوں نے
مل کر سول سوسائٹی نے عدلیہ کی بحالی کے لیے اور آزادی کے لیے جنگ لڑی. بالکل بڑی کامیاب جدوجہد ہوئی جس میں ضیاء الحق مشرف کو شکست ہوئی, اور وہ پھر اس میں علی احمد کرد اور یہ اعتزاز احسن ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میں اس وقت بھی سوال اٹھا رہا تھا بھائی یہ صرف افتخار چودھری کی بحالی کا معاملہ نہیں ہے, پھر کیا وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی پہلی تقریر میں ججوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا, ان پر بندش کا خاتمہ کر دیا. پھر ججز کے لیے بحالی کے لیے تحریک چلی, کیونکہ پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نواز میں اختلاف چل رہا تھا, ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی. کیونکہ زرداری صاحب کا خیال تھا کہ جنرل مشرف کو ہم مل کر ہی نکال سکتے ہیں, اور پھر یہ ہوا کہ جنرل مشرف کو امپیچمنٹ کا نوٹس جب ملا اور دینے کا پیغام بھجوایا گیا تو پھر جنرل کو ریٹائر ہونا پڑا اور استعفیٰ دینا پڑا اور اقتدار چھوڑنا پڑا. لیکن اس کے لیے بھی نواز شریف نکلے ماڈل ٹاؤن سے جلوس لے کر, اور جب وہ اعتزاز احسن کے ساتھ پہنچے جلوس لے کر شاہدرہ تو انہیں جنرل کیانی کا فون آیا کہ ججوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, آپ یہ لانگ مارچ اپنا کال آف کر دیں. ٹھیک ہے, کس کا فون آیا؟ جنرل کیانی کا. صحیح. تو لہذا کیا ہوا, ججز بحال ہو گئے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ 100 کے قریب پی سی او ججز کو فارغ کر دیا گیا, جنہوں نے اس ایمرجنسی کا جو اعلان کیا تھا مشرف نے, اس کے تحت نیا اوتھ اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہے. اور ان ججوں کو فارغ کر دیا گیا تھا جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا. تو وہ جسٹس جوگر تھے جو چیف جسٹس بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو سارا معاملہ ہوا اس پہ بڑی ایک اتھل پتھل ہو گئی, اور جسٹس افتخار چودھری پھر بڑے بحال ہو گئے تھے, بالکل واپس آئے تھے بہت پاور کے ساتھ. ہاں جی. اور انہوں نے کیا کیا, زرداری صاحب کا خیال تھا کہ یہ سب سے پہلے ہمیں سویلین قیادت کو اور منتخب لیڈرشپ کو پڑے گا, لہذا وہ پڑھ گئے. صحیح. اور پھر وہ صدر زرداری کو پڑھے, اور وہ خط لکھوانا چاہتے تھے, دھمکی دے کر وزیر اعظم کو طلب کر لیا. اور وزیر اعظم کو کورٹ کے اٹھنے تک چند سیکنڈ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا, اور وہ منتخب وزیر اعظم فارغ کر دیا انہوں نے. صحیح. چلے اس کے بعد پھر وہ دوسرے وزیر اعظم میں بھی شامل رہی, اور پریکٹیکلی افتخار چودھری نے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ ٹیک اوور کر لیا, یہاں تک کہ جو الیکشن ہوئے 2013 کے, اس میں افتخار چودھری صاحب جو تھے انہوں نے ایڈریس کیا یہ جو تھے ریٹرننگ آفیسرز کو, جو کہ سیشن جج ہوتے ہیں. جس ٹائم افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے پورے سیاستدان مل کے مارچ کر رہے تھے, نو ون سو دیٹ کمنگ کہ جب وہ بحال ہو جائیں گے افتخار چودھری صاحب. نہیں, اس میں صرف زرداری صاحب نے کوشن کیا. اچھا, اوکے. اس میں بے نظیر بھٹو بھی جب آئی واپس تو وہ چلی گئی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر کے سامنے جا کے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا, ان کی رہائی کا اور بحالی کا مطالبہ کیا تھا, جس پہ جنرل مشرف بے نظیر سے بہت ناراض ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور بے نظیر کو پھر قتل بھی کروا دیا گیا. صحیح. تو یہ خوفناک کھیل میں پھر آپ دیکھیں افتخار چودھری نے کیا کیا کام نہیں کیا. اس نے بالکل اتنا ایکٹیویزم کیا کہ ساری ایگزیکٹو کو ہی بالکل بحال کر دیا, اڑا کے رکھ دیا. وہ شوکاز نوٹسز جاری کر دیتے تھے, وہ کنٹمپٹ نوٹسز جاری کر دیتے تھے, بلاتے تھے, بے عزتی کرتے تھے. صحیح. اور پھر ان کے بیٹے کا کیس آ گیا. بالکل یاد ہے آپ کو؟ وہ خود بیٹھ گیا اس میں. پھر لوگوں نے کہا یار چیف جسٹس صاحب آپ خود کیوں اپنے بیٹے کے کیس میں بیٹھ رہے ہیں, پھر کسی اور جج کو لگایا. تو لہذا یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ کس طرح پھر عدلیہ کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ کچھ ججوں نے اپنے مفادات اور ذاتی مقاصد کے لیے ہائی جیک کر لی, اسے استعمال. لیکن ابھی آپ کے چیف جسٹس گلزار, اور اس کے بعد پھر جسٹس ثاقب نثار آ گئے. ٹھیک ہے. جسٹس ثاقب نثار کو بنیادی طور پہ جج بنوانے والے اور سیکٹری اطلاعات لا بنوانے والے میاں نواز شریف تھے. اچھا ویسے کیونکہ یہ اتفاق فاؤنڈری کے بھی لیگل ایڈوائزر رہے. جو جس کو لے کر آتا ہے نا وہ اسی کی جڑیں کاٹتا ہے, یہ پاکستانی سیاست ہے. وہ تو بابا رحمتیں بن گئے نا, وہ تو اب ہسپتالوں میں پہنچے ہوتے تھے. ٹھیک.
تو یہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ اسپتالوں کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل پرائیویٹ اسپتالوں میں پہنچ جاتے تھے کہ کہاں ہے بھائی, اور وہ انہوں نے بڑے بڑے ہلیریس کام کیے جو نہ کسی چیف جسٹس کے, نہ کسی جج کے, نہ عدلیہ کے کھاتے میں آتے ہیں, دائرہ عمل میں آتے ہیں. انہوں نے بنا لیا 184(3) ہے جو بنیادی طور پر ہیومن رائٹس کے لیے. ٹھیک ہے, وہ کورٹ نے اسے استعمال کر کے ایگزیکٹو کے ہر معاملے میں, یہاں تک کہ قیمتوں کو تعین کرنا شروع کر دیا. اسٹیل مل کا فیصلہ کیا, پھر وہ جو وہاں پہ کانیں ہیں سونے کی اور تانبے کی بلوچستان میں, اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا. $6 ارب کا فائن ہو گیا پاکستان کو. اب تک وہ کیس بھگت رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جرمانہ کم ہو جائے. وہ تاریخ ہے. تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں وہ بلڈنگیں گرا دی جاتی ہیں, لوگوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا. کراچی کا ٹاور جو ہے وہاں بھی ان کے لیے بیچاروں کے لیے بندوبست کیا نہیں ہے کوئی متبادل. لوگ وہاں بسے ہوئے تھے, ان بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ اگر بلڈرز نے دھوکہ کیا, فراڈ سے زمینیں الاٹ کرا کے ناجائز پلازا بنا دیے, بھی آپ انہیں جیل میں ڈالتے, انہیں جرمانے کرتے, پہلے ان لوگوں کا بندوبست کرتے. تو بڑی مشکل بنی ہوئی ہے یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم پاکستان. لیکن آپ کے چیف جسٹس جو ہیں گلزار احمد, انہوں نے بالکل رد کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے رد کر دیا, انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں. وہ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ان کی دیکھیں نا, اب ہم الائنس اس پہ پروگرام کریں گے. اب آ گئی ہیں ٹیپس, آ گئی ہیں جسٹس ثاقب نثار کی. وہ جسٹس رانا شمیم جو تھے چیف جج یہ جو سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے, انہوں نے ایک پاور آف انہوں نے بیان حلفی جمع کرایا. لیکن جناب کیا دھماکہ کر دیا کرد صاحب نے. صحیح ہے, کرد صاحب نے ایسی بات کی جو لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے. اب کر نہیں سکتے. جو اس عدلیہ کے ہاتھوں لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. ہم تو سب عدلیہ کی آزادی کے حامی ہیں, عدلیہ کی تکریم کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہری جو ہے نہتا ہوتا ہے, وہ پولیس کی, انتظامیہ کی, ایگزیکٹو کی, سلامتی کے اداروں کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں, اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی کہ عدالت کے پاس جایا جائے. ہیبیس کارپس, اگر آپ کو اغوا کر لیا گیا ہے تو ہیبیس کارپس کی رٹ داخل کی جائے اور آپ عدالت سے ریلیف لیتے ہیں. لیکن عدالت سے آپ کو ریلیف کون دلائے گا؟ نہیں, انسانی حقوق گئے, انسانی حقوق میں کون کچھ کرتا ہے. یہ کیوں نہیں, یہ جو مسنگ پرسن کا معاملہ, یہ جسٹس ثاقب نثار بھی اس کمیشن کے لیے کام کرتے رہے. یہ جسٹس اقبال جو کہ نیب کے چیئرمین ہیں, یہ بھی اس کمیشن کو اب تک ہیڈ کر رہے ہیں. کیا ہوا اس کا؟ اس میں تو کچھ نہ ہوا. اس میں تو کوئی لوگوں کو بلایا نہیں گیا اور وہاں پہ انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس ہی نہیں دیے گئے جو لوگ ذمہ دار تھے. کہیں آپ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس کے نہیں, ہم تو نہیں کہنا چاہ رہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جو انہوں نے بات کی, اس پہ میں سمجھتا ہوں جو چیف جسٹس نے رد عمل کا اظہار کیا وہ غصے میں آ گئے. اوکے. اب جسٹس اطہر من اللہ نے بھی تو جواب دیا. صحیح, انہوں نے کیا بھلا کہا؟ بلکہ انہوں نے سارے لوگوں کو, آڈینس کو کیری کر لیا اپنے ساتھ کہ ہاں یہ تاریخ ہے اس کی, ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں انصاف دینے کی ضرورت ہے, اور ہم لوگوں کی عزت کما کر, لوگوں سے لوگوں کو اعتماد لے کر اور انصاف دے کر لوگوں کی سے عزت لے سکتے ہیں. صحیح. اور یہ کہ ہمیں اس بات کا لوگوں کی جو رائے اور تنقید ہم پہ ہو رہی ہے ہمیں سننی چاہیے. اب جسٹس فیاض عیسیٰ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی, تو لوگوں نے ان کے خلاف کوئی شاؤٹنگ نہیں کی, یا ان کی بات چیت سے لوگ مطمئن ہو گئے. لیکن جب جسٹس گلزار احمد آئے, انہوں نے بڑی دبنگ تقریر کی. لیکن وہ کنونسنگ نہیں تھی. اچھا. کیونکہ جو بات وہ کہہ گئے تھے اور جس سچائی سے کہہ گئے تھے جناب کرد صاحب, تو اس سے کسی کو اختلاف تھا ہی نہیں. تو جج صاحب نے بڑی زور دے کر کہا کہ میری تو عدالت کو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میری عدالت کی کسی جج کو کوئی نہیں کر سکتا, تو ان کے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں ان کی آڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی چل رہی تھی. بالکل صحیح. تو دو بڑے ٹرینڈ بنے, ایک تو کرد کا بڑا ٹرینڈ بنا سوشل میڈیا پہ, اور دوسرا بنا ثاقب نثار صاحب کا. بے شک ان کی وہ جو ہے آڈیو ہے وہ چل رہی ہے. صحیح. تو پھر سامنے آ گئی بات کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نواز شریف کو فریم کروایا اور اسے اداروں کے کہنے پہ سزا دلوائی, کیونکہ عمران خان کو لانا تھا. اس پر میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت
چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کتنی ٹیپس اور آنی ہیں. اچھا یہ ایسے میں ایک سوال مجھے بتائیں, کبھی جتنے ججز پاورفل ہیں اس وقت, کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ میں صحافی کی بجائے جج ہی بن جاتا؟ صحافی کے بجائے جج ہی بن جاتا؟ ہاں مطلب اس لائن میں آتے پاورفل. اگر تو نسیم حسین شاہ کی طرح جج بننا تھا یا ثاقب نثار کی طرح تھا یا افتخار چودھری کا, اس سے بہتر تو آدمی کچھ بنے ہی نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اس موقع پہ جو صورتحال چل رہی ہے, جو کانفرنس کا فائنل خلاصہ ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا سٹیپ لیا جائے گا؟ یہ بہت اچھی کانفرنس تھی. دیکھیے اس میں تمام عورتوں کے مسئلے, اقلیتوں کے مسئلے, انسانی عزت اور وقار کے ایشوز, اکانومی کے ایشوز, اس میں چھوٹے صوبوں کے مسئلے, اس میں اقلیتوں کے مسئلے, اس میں ہیومن رائٹس, سول رائٹس اور میڈیا کے رائٹس, اس پر بڑی یہ ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے. ٹھیک. اس میں بہت بھرپور سیشن ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا ضرورت ہے یہ وی آئی پیز کو بلانے کی. ٹھیک. آسما جہانگیر کو تو ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی فواد چودھری صاحب, میں تو گیا نہیں اس لیے کہ وہاں پہ ایک مفرور کو بلایا گیا تھا کیونکہ میاں نواز شریف نے آخری سیشن میں تقریر کی. بالکل ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف کی تقریر کے دوران کیا ہوا, انہوں نے وہ وائی فائی کا کنیکشن ختم کر دیے. اوکے. اچھا. اس سے بڑا پروٹیسٹ ہوا. پھر میاں نواز شریف نے تقریر کی تو وہ ٹیلی فون پہ کی. کنیکشن کس نے ختم کیا؟ جو وہاں ایجنسیز کے لوگ موجود تھے. اچھا اوکے. پھر انہوں نے کیا کہا ویسے ٹیلی فون خطاب میں؟ پھر انہوں نے اپنی بات کی, انہوں نے وہی بات کی جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے عدلیہ کے کردار پہ بھی بات کی اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی فرمانروائی کے بغیر اور اداروں میں کا آئین کے اندر رہ کے کام کرنے کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے پاکستان کا, جمہوریت کے سوا رستہ نہیں ہے اور پاکستان کو خطرہ ہے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا وہاں پہ آ کر تقریر کرنا ہی ایک بڑا سمبولک میسج تھا, پیغام تھا کہ ہم اس بندش کو سول سوسائٹی نہیں مانتی کہ آپ ایک ملک کے 3 بار منتخب وزیر اعظم کی تقریر کو آپ چھاپتے نہیں سکتے اور سنا نہیں سکتے ٹیلی ویژن پہ. لہذا آپ دیکھیں گے بعض اخبارات میں یہ ہوا ہے کہ سرخی کا آغاز فواد چودھری کے بیان سے ہو رہا ہے. صحیح. کہ میں وہاں نہیں گیا. بھائی فواد چودھری کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ فواد چودھری تو جمہوری تحریک کو چھوڑ گئے, سول رائٹس کی موومنٹ کو چھوڑ گئے. بالکل ٹھیک. تو فواد چودھری کو یہ باتیں سننے کے لیے انہوں نے انوائٹ کیا تھا. کیوں بلاتے ہیں یہ وزیروں کو کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے ویزے بھی نہیں دیے جو اس کانفرنس سے کچھ سیشن میں لوگ آنے تھے. اوکے. وہ آن لائن آئے یا کچھ نہیں آ سکے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس بڑی سول سوسائٹی کی بڑی پرزور آواز بن کے سامنے. لیکن ہو سکتا ہے چاہتے ہوں کہ سول سوسائٹی کی کانفرنس یک طرفہ آواز نہ ہو نا, فواد چودھری صاحب حکومت کی جانب سے جو ہے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, اس طرح سے بلا رہے ہیں. وہ تو کرتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو بلاتے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے بلاول بھٹو کو بلایا تھا, اس بار نواز شریف کو بلایا, اگلی بار شاید کسی اور اپنے آخری جو سیشن ہوتا ہے پولیٹیکل سیشن, اچھا مجھے اس میں وہ بلاتے ہیں. مجھے بات بتائیں, آپ نے آسما جہانگیر کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے, اگر وہ آج حیات ہوتی تو اس موقع پہ ان کا کیا سٹانس ہوتا, وہ کیا کہتی ہیں؟ جو یہ کرد صاحب نے کیا ہے. اچھا. میرے خیال کرد صاحب کی آواز میں مجھے تو آسما جہانگیر کی آواز نظر آئی. صحیح. تو آسما جہانگیر کی آواز زندہ ہے بالکل, اور ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی پاکستان کے لیے عظیم خدمات کے لیے. لیکن دھماکہ کر دیا دھماکہ کر دیا اینڈ یو آر ریلی ہیپی صاحب نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگلی جو تحریک اٹھے گی اس کا یہ بڑا نعرہ بنے گا. اوکے آل رائٹ. بالکل. عدلیہ کو آزاد بھی کرایا جائے گا اور پاکستان میں سویلین بالادستی اور جمہوریت کی اور آئینی بالادستی کے لیے لوگ اٹھیں گے اور عوامی حقوق کے لیے. لیٹس ہوپ اب جو عدلیہ آزاد ہو تو کوئی اور مسئلہ نہ بنے. لاسٹ ٹائم ہوئی تو بہت مسئلہ پڑ گیا تھا. سو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اچھا اس میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے مسئلہ اٹھایا قاضی عیسی صاحب نے کہ دیکھیے پاکستان اب 145ویں نمبر پہ چلا گیا ہے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا تھا کرد صاحب نے کہ عدلیہ کے حوالے سے ہم کوئی 126ویں نمبر پہ ہیں 130 میں سے, اور ہمارا جو یہ سول اور کرمنل کورٹس جو ہیں, فوجداری عدالتیں یا دیوانی عدالتوں کی پرفارمنس ہے وہ دنیا میں بدترین ہے. صحیح. اور جو کچھ ہوتا ہے ہماری نچلی عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے, جو بڑی عدالتوں میں ہوتا رہا, جو سپریم کورٹ کے لیول پہ ہوتا رہا, جیسے بھٹو کا کیس ہے, مارشل لاؤں کے کیسز ہے, خود نواز شریف کا کیس ہے جس سے نواز شریف کو سزائیں دلوائی گئی اقامہ پہ, بیٹے سے درخواست لینے پہ انہیں یہاں پر عمر بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا. صحیح. تو اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اگلے پروگرام میں کریں گے. آگ لگا دی ہے.
چلیں جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. خود صاحب نے اور کچھ صاحب کی زبردست اسپیچ کے اوپر بات کرنے کے بعد آگے اس وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.